بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس صحیح مسلم کے تعارف پر مشتمل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ کتاب صحیح مسلم، اس کے بارے میں صحیح مسلم کا نام، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا موازنہ، علماء نے صحیح مسلم کے بارے میں کیا کہا ہے، یا صحیح مسلم علماء کی نظر میں، اور صحیح مسلم کی روات، اور اس طرح ان کی کچھ شروحات کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کے نام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کا جو نام لوگوں کے ہاں مشہور ہے وہ صحیح مسلم اس کو کہا جاتا ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ سے یہ نام منقول نہیں ہے۔ اور تقریباً اگر کتب ستہ کو ہم دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ جامع ترمذی، سنن ابی داود، تو ان مصنفین نے یہ نام نہیں رکھے، بلکہ بعد میں آنے والے علماء نے ان کتابوں کو دوسروں سے تمیز کرنے کے لیے ان کو ان کے مصنفین کی طرف جو وہ منسوب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے جب سنن ابی داود لکھی، اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ لکھا اہل مکہ کو، تو اس میں بھی اس کتاب کا نام جو ہے وہ صرف سنن ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے جب صحیح مسلم لکھی تو ان سے اس کتاب کا نام المسند الصحیح جو ہے وہ منقول ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ خود کہتے ہیں صنفت هذا المسند الصحیح من 300 الف حدیث مسموعہ، کہ اس کتاب کو المسند الصحیح کو میں نے 3 لاکھ احادیث کے مجموعے سے تیار کیے۔ مکی ابن عبدان نسابور کے حفاظ میں سے ایک حافظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت مسلم ابن الحجاج یقول لو ان اہل الحدیث یکتبون 200 سنة الحدیث فمدارهم على هذا المسند یعنی مسندہ الصحیح۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اگر 200 سال تک حدیث جو ہے وہ لکھتے رہیں تو ان کی بنیاد اور مدار جو ہے وہ اس مسند پر ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے ان کی جو کتاب ہے انہیں مسند الصحیح۔ تو ان 2 قول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام المسند الصحیح یہ رکھا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرضت کتابی هذا على ابی زرع الرازی فكل ما اشار الى ان له علة تركته وكل ما قال انه صحیح وليس له علة اخرجته۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسند ابو زرع الرازی پر اس کو پیش کیا، اور جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیے کہ اس میں کوئی علت ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیے، اور جس حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے تو میں نے اس کو ذکر کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک اور قول ہے، وہ کہتے ہیں ما وضعت شيئا في هذا المسند الا بحجة وما اسقطت منه شيئا الا بحجة، کہ میں نے اگر اس کتاب میں کوئی حدیث ذکر کی ہے وہ بھی حجت کی بنا پر، اور جو میں نے اس کو چھوڑ دیے ہے وہ بھی حجت اور دلیل کی بنا پر۔ تو ان تمام اقوال سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام المسند الصحیح یا صرف المسند انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے صحیح مسلم جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے، یہ نام بعد میں علماء نے دوسری کتابوں سے الگ کرنے کے لیے اور ان میں تمیز پیدا کرنے کے لیے ان کے مصنفین کی طرف یہ کتاب منسوب کی۔ باقی اس کا ایک نام ابو بکر محمد بن خیر الاشبیلی، ان کی فہرست میں جو ہے اس کا نام انہوں نے
اس طرح ذکر کیے ہے کہ هو المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ مسند الصحیح جو مختصر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے، اور یہ اس کے راوی جو ہے وہ عادل ہیں اور عادل سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ اس طرح پہنچتا ہے۔ اسی نام کو القاسم بن یوسف التجیبی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ ذکر کیے ہے، لیکن اس قول کی کوئی سند ان دونوں علماء نے جو ہے وہ ذکر نہیں کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام المسند الصحیح ذکر کی۔ پھر دوسرا عنوان ہمارا یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا علماء نے موازنہ کیے ہے، تو ظاہر بات ہے صحیح مسلم کا صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری میں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عَلِي النِّسَابُورِي فَلَمْ نَقِفْ فَقَطْ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِأَنَّ کتاب مسلم اصح من کتاب البخاری۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے، لیکن وہ فوقیت اور وہ فضیلت صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کی دیگر وجوہات ہے کہ جو علماء نے بیان کی ہیں، اور مطلقاً صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کا پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم کا دوسرا درجہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر جو ہے جن علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے، ان میں سے ابو علی النسابوری ہے، اور مغرب کے کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم اصح من صحیح البخاری، کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے زیادہ صحیح۔ اس طریقے سے ابن حزم رحمہ اللہ ان کا بھی یہ قول ہے کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ لیکن اس میں جو ہے یہ ہے کہ جن علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے وہ صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ صحیح مسلم میں احادیث کو تلاش کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت صحیح بخاری کی۔ مثال کے طور پر اگر امام بخاری رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات یہ روایت 7 سندوں سے ذکر کرتے ہیں، تو وہ 7 جگہ پر اس کو ذکر کرتے ہیں، 7 ابواب باندھتے ہیں اور 7 مسائل اس سے جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ اگر اس کو ذکر کرتے ہیں تو تمام طرق کو وہ ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے صحیح مسلم میں اگر ہم نے حدیث کو تلاش کرنا ہو تو ایک حدیث کو تمام طرق کے ساتھ ہمیں ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن جب صحیح بخاری میں ہم حدیث کو تلاش کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ مختلف ہے، وہ ایک حدیث کو ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں، اسی حدیث کو دوسری سند سے دوسری جگہ پر ذکر کرتے ہیں، تو حدیث کو کے تمام طرق کے ساتھ ایک جگہ پر وہ ذکر نہیں کرتے۔ تو جن علماء نے صحیح مسلم کو فضیلت اور فوقیت دی ہے وہ اس اعتبار سے دی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث کو تلاش کرنا آسان ہے بنسبت صحیح بخاری کی، تو وہ صحت کے اعتبار سے نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے مطلقاً صحیح بخاری جو ہے وہ اس کا پہلا درجہ ہے، اور جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو اس اعتبار سے بھی صحیح مسلم کو دوسرا درجہ حاصل ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحت کے لیے جو شروط ہیں جو انشاءاللہ مقدمے میں اس کی تفصیل آئے گی، کہ جس میں امام مسلم رحمہ اللہ معنن روایت کے لیے معاصرت کو جو ہے کافی قرار دیتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ اور جو دیگر محدثین ہیں وہ معاصرت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کرنے کو بھی کہ معنن روایت کرنے والا
اپنے استاد سے زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ملاقات جو ہے اس کی ثابت ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی اس شرط کی بنا پر بھی علماء نے، محدثین نے صحیح بخاری کو فضیلت دی۔ صحیح مسلم کے اس فضیلت کے بارے میں اور ایک شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای ذین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحۃ کما فاق فی حسن الصناعت مسلم، کہ کچھ لوگوں نے بخاری اور مسلم کے بارے میں اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے کون سی کتاب مقدم ہے، تو میں نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری جو ہے وہ افضل ہے، وہ فوقیت رکھتی ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم وہ حسن صناعت میں، یعنی حدیث کی احادیث کی ترتیب میں اس کو فضیلت حاصل ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ وہ الفیہ میں کہتے ہیں، وَأَوَّلُ الْجَامِ بِاخْتِصَارٍ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ الْبُخَارِ وَمُسْلِمٌ مِّن بَعْدِهِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ وَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِنَّمَا تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَ، کہ الجامع جو ہے یہ صحیح بخاری ہے، صرف انہیں صحت کے اعتبار سے دونوں کتابوں میں سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری ہے، اور مسلم کا درجہ پھر صحیح بخاری کے بعد ہے، اور صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے۔ اور جو مسلم کو افضل قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے اور حسن کارکردگی اور احادیث میں جو ترتیب ہے، جمع ہے، اس اعتبار سے صحیح مسلم جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیح مسلم کا دوسرا درجہ ہے صحت کے اعتبار سے، اور جن علماء نے صحیح مسلم کو فضیلت دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم یعنی حسن ترتیب کی وجہ سے، احادیث کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے اس کو فوقیت دی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حدیث کو ذکر کرنے کے لیے جو شروط ان کے نزدیک ہے، ابو عمر ابن صلاح رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ شرط مسلم فی صحیح ان یکون الحدیث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من اوله الى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة۔ تو یہ تقریباً صحیح حدیث کی جو ہے وہ تعریف کے ہے کہ جن میں 5 شروط جو ہے وہ صحیح کے جمع ہو چکے ہیں، کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ کہ حدیث متصل الاسناد ہو، اس کی سند جو ہے متصل ہو، کہ ہر راوی نے اپنے استاد سے وہ حدیث سنی ہو۔ دوسرے کہ وہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہو، تام الضبط ہو، اور وہ اسی طرح ثقہ سے وہ روایت کرتے ہوں، اور یہ تسلسل ثقہ راویوں کی شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح ہو، اور وہ حدیث شذوذ سے بھی محفوظ ہوئی، وہ حدیث شاذ نہ ہو کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس میں ثقہ راوی اوثق کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہو، اور ایسی بھی وہ حدیث نہ ہو کہ جس میں کوئی علت ہو، کہ بظاہر حدیث ہمیں صحیح نظر آتی ہے لیکن حدیث کے اندر کوئی ایسی علت ہے، کوئی عیب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف بن جاتی ہے۔ ان شروط پر جو ہے بعض علماء نے کلام کیے ہے کہ یہاں پر جو شذوذ کی قید جو ہے وہ لگا دی گئی ہے کہ اس میں جو ہے شاذ نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ یا امام بخاری رحمہ اللہ شیخین جو روایات ذکر کرتے ہیں اور اس میں ایک حدیث دوسری حدیث کی مخالفت میں آتی ہے، تو وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں صحیح اور اصح کی بات کرتے ہیں، انہیں اس پر جو ہے وہ شاذ کا حکم وہ نہیں لگاتے۔ اس کے یہاں پر مثالیں جو ہے علماء نے ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کو جو ہے سیل کیا، تو اس میں وہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں اختلاف ہے، سواری کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی طریقے سے مالک کی روایت کو ذکر کی ہے زہری سے، عن عروہ عن عائشہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت کے بعد لیٹ جاتے تھے، تو یہ لیٹنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ہے انہیں فجر کی 2 رکعت جو ہے فجر کی نماز کی 2 رکعتیں اس سے پہلے ہیں،
جبکہ زہری کے جو اصحاب ہیں، معمر ہے، یونس ہے، عمر بن الحارث، اوزاعی، ابن ابی ذئب، شعیب، یہ زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استجاء ہے یہ فجر کی 2 رکعتوں کے بعد ہے، اور جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ فجر کی 2 رکعتوں سے وہ پہلے. تو اس بنا پر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ابن صلاح نے انہیں انتفاء شذوذ یعنی شاذ نہ ہونا یہ کہتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صحیح مسلم میں ایسی روایات ہیں کہ ایک روایت دوسری کی مخالفت میں وہ ہے. تو مقصد یہاں پر ہے کہ ان اوصاف کی بنا پر حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہاں پر جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر صحیح اور اصح کا اختلاف ہے. صحیح مسلم میں احادیث اور کتب کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں علماء نے کچھ اختلاف ذکر کیے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 54 کتابیں ذکر کی ہیں. انہیں جو کتب کے عناوین ہیں وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود لکھے ہیں، لیکن جو ترجمۃ الابواب ہیں انہیں تراجم الابواب وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نہیں لکھے، بلکہ بعد میں آنے والے شارحین حدیث ہے انہوں نے ان کو ذکر کیے ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو قبولیت حاصل ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، جو شروحات میں انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے. اور اسی طریقے سے تراجم ابواب انہوں نے پھر وہ لکھے ہیں، لیکن چونکہ وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے خود نہیں لکھے تو اس وجہ سے ان کو کتاب کے اندر شامل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کتاب کے ایک سائٹ پر حاشیے کے طور پر ان کو وہ لکھا گیا. اگرچہ دیگر کتابیں جو سعودی میں پرنٹ ہوتی ہیں انہوں نے پھر ان کو داخل کیے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں جو درسی نسخے ہیں ان میں یہ ہے کہ سائٹ پر حاشیے پہ تراجم ابواب جو ہے انہوں نے لکھی. باقی صحیح مسلم میں جو احادیث کی تعداد ہے تو یہ 2 قسم کی ہیں. ایک تو احادیث بغیر تکرار کے ہیں اور ایک احادیث جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ کا قول الحسین بن محمد ذکر کرتے ہیں، سمعت مسلما یقول صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموعہ. تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس سے ڈبل انہیں 6 لاکھ سے صحیح بخاری کا انتخاب کیے. امام مسلم کے ایک شاگرد ہیں احمد بن سلمہ رحمہ اللہ، جو یہ ایسے شاگرد ہیں کہ جنہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا. صحیح مسلم کے لکھنے کی وجہ بھی یہی شاگرد رہے کہ انہوں نے ان سے ایک عرض کی کہ آپ اگر صحیح احادیث کے ایک مجموعہ تیار کر لیں تو آگے امام مسلم رحمہ اللہ اس سبب کو وہ مقدمے بھی ذکر کریں گے. تو آپ کے وہ شاگرد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت مع مسلم فی تالیف صحیح 15 سنۃ، کہ میں امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھ 15 سال تک جو ہے رہا. قال وهو 12,000 حدیث. تو ان کے شاگرد احمد بن سلمہ ذکر کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آپ نے 12,000 حدیثیں جمع کی. حافظ ذہبی اس کی توجیہ ذکر کرتے ہیں کہ یعنی بالمکرر، یعنی 12,000 حدیثیں جو ہے یہ تکرار کے ساتھ ہیں، اور پھر بغیر تکرار کے 4,000 حدیثیں ہیں. ابو عمر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ روینا عن ابی قریش الحافظ قال كنت عند ابی زرع الرازی فجاء مسلم بن الحجاج فسلم علیہ وجلس ساعة وتذاکر، کہ امام مسلم رحمہ اللہ ابو زرع الرازی کے پاس آئے، انہوں نے سلام کیا، کچھ وقت تک وہ ابو زرع الرازی کے ساتھ بیٹھے رہے اور کچھ گفتگو کی. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ هذا جمع 4,000 حدیث فی الصحیح، کہ انہوں نے 4,000 حدیثیں اپنی کتاب میں وہ لکھی. تو پیچھے جو ان کے شاگرد کا قول ہے 12,000 کا، اور یہاں پر جو ابو زرع الرازی کا جو قول ہے کہ 4,000 کا، تو ان میں جو ہے یہ ہے کہ یہ بغیر تکرار کے ہیں، اور تکرار کے ساتھ جو ہے 12,000 حدیثیں. بعض علماء نے جو ہے لکھا ہے کہ اس میں
8,000 جو ہے وہ حدیثیں ہیں، اور صحیح بخاری میں پھر اس طریقے سے بغیر تکرار کے 4,000 حدیثیں ہیں، اور تکرار کے ساتھ 7,275 حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کے بارے میں کچھ علماء نے یہ اختلاف ذکر کیے ہے کہ صحیح مسلم انہیں جامع ہے کہ نہیں۔ انہیں حدیث کی کتب میں الجامع اس حدیث کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 8 قسم کی احادیث جو ہے وہ ذکر ہوں، یعنی اس میں عقائد کے بارے میں احادیث ہو، احکام کے بارے میں ہیں، رقاق کے بارے میں، آداب، تفسیر، سیر، فتن، المناقب، تو یہ 8 قسم کی احادیث اس میں موجود ہو تو اس کو الجامع کہتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح، ترمذی کو بھی جامع ترمذی کہتے ہیں۔ تو اب صحیح مسلم کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا صحیح مسلم مسانید میں سے ہے، شمار ہوتا ہے، یا الجوامع میں سے۔ تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ یہ الجامع میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ 8 قسم کی احادیث اس میں موجود ہیں۔ البتہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ صحیح مسلم الجوامع میں سے نہیں ہے، بلکہ جوامع میں سے صرف صحیح بخاری ہے اور جامع ترمذی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں تفسیر کے بارے میں روایات ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ تو تفسیر کی روایات کم ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے صحیح مسلم کو یہ الجوامع شمار نہیں کیے ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ دیگر جو شارحین ہے صحیح مسلم کے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صحیح مسلم میں تفسیر کے بارے میں روایات ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں لیکن ان کو جوامع سے جو ہے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے کتب ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی، یہ تینوں کتابیں جوامع میں شامل ہیں۔ اگرچہ صحیح بخاری میں تفسیر کے بارے میں روایت زیادہ ہیں، جامع ترمذی میں زیادہ ہیں، صحیح مسلم میں بھی روایات ہیں لیکن ان دونوں کے بنسبت کم ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جوامع میں شمار ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا منہج جس طریقے سے وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے کہ انہوں نے حدیث صحیح کی جو شروط ہے ان کا خیال رکھا ہے کہ حدیث متصل ہو، اسی طریقے سے راوی تام الضبط ہو، اور شذوذ اور یا علت نہ ہو۔ اس کے علاوہ جن راویوں سے امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لیتے ہیں تو مقدمے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کچھ آ جائے گی، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ انہوں نے راوی کو 3 طبقات پر تقسیم کیے ہے۔ تو 3 اقسام ایسے ہیں کہ پہلے طبقے کے جو راوی ہیں وہ ہے حفاظ اور متقنین، تو ان کی روایت کو اصل روایت کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے طبقے کے وہ راوی ہیں کہ جو متوسط طبقے کے ہیں، یعنی وہ حفظ اور اتقان میں پہلے کے راویوں کے درجے سے وہ کم ہیں لیکن علم حدیث کے ساتھ اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دوسرے نمبر پر ان دوسرے طبقے کی روایات کو وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ بطور استشہاد، بطور اعتبار کے ذکر کریں گے، اصل حدیث کے طور پر جو ہے دوسرے طبقے کے لوگوں کی حدیث ذکر نہیں کرتے۔ ان کی انشاءاللہ مثالیں اور باقی پوری تفصیل جب ہم مقدمہ شروع کریں گے وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تیسرے طبقے کے جو راوی ہیں وہ راوی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، جن پر علماء نے کلام کیے ہے، اور وہ راوی ہیں کہ جو متروک الحدیث ہیں۔ تو اس درجے کے یا اس طبقے کے راویوں سے وہ بالکل روایت جو ہے وہ نہیں لیتے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ 3 طبقات پر انہوں نے راویوں کو تقسیم کیے ہے۔ پہلے طبقے جو وہ راوی ہیں وہ حافظ ہیں، متقن ہیں، یعنی ثقہ راوی ہیں، تو ان سے وہ روایت لیتے ہیں اور باب کے شروع میں اصل روایت کی بنا پر ان سے روایت لیتے ہیں۔ اور دوسرے جو طبقے کے لوگ ہیں جو ان سے کم درجے کے ہیں، یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پر بعض علماء نے کوئی جرح کی ہے، بعض نے جو ہے توثیق کی ہے، لیکن جرح بھی ایسی جرح نہیں ہے کہ جو زیادہ ایسی جرحوں کے جو اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی ان کو مستور الحال کہتے ہیں۔ تو پھر ان سے بطور استشہاد کے روایت ذکر کرتے ہیں۔
اور تیسرے درجے کے طبقے کے جو راوی ہیں ان سے روایت نہیں ذکر کرتے۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے ابواب پر کتاب کو تقسیم کیے ہیں، اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ترجمۃ الباب یہ مصنف کے نہیں ہیں، کتب ان کے عناوین امام مسلم نے ذکر کی ہیں، جس طرح مثلا کتاب الایمان ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتب امام مسلم نے خود وضع کی ہیں، لیکن جو ابواب ہیں وہ پھر امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ احادیث کی ترتیب میں بھی سب سے پہلے جو حدیث ذکر کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے ذکر کرتے ہیں جو پہلے طبقے کے راوی ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے کے راوی جو ہیں ان سے وہ روایت پھر ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عالی سند کو اور ثقہ راویوں کی روایت کو وہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور ان سے یہ بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر تعارض آ جاتا ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ پہلی روایت ذکر کرتے ہیں، وہ راجح ہوتی ہے بنسبت دوسری روایتیں ذکر کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا روایات کی ترجیح دینے میں بھی ایک مدد ملتی ہے۔ معلقات اور مراسیل یعنی مرسل روایت کو ذکر کرنا اور معلق روایت کو ذکر کرنا، اس میں معلق روایت یہ ہے کہ سند کو حذف کر کے اور صرف متن کو ذکر کیا جائے، یا صحابی کا نام لے کر صحابی سے آگے روایت کو ذکر کیا جائے، تو یہ معلق روایات ان کو کہتے ہیں۔ یہ معلق روایات صحیح بخاری میں بہت زیادہ ہیں، وہ ترجمۃ الباب میں معلق روایت ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں معلق روایات بہت کم ہیں۔ صحیح مسلم میں جو معلق روایات ہیں تقریباً ٹوٹل 17 روایات علماء نے ذکر کی ہیں، اور ان میں سے 16 روایات پھر ایسی ہیں کہ جن کو امام مسلم نے خود موصولاً بھی ان کو ذکر کی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ہے کہ بعض علماء نے جو صحیح مسلم کو ترجیح دی ہے وہ اس وجہ سے بھی دی ہے کہ صحیح مسلم میں موصول روایات ہیں شروع سے لے کے آخر تک، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں معلق روایات ذکر کرتے ہیں، اور وہ تقریباً ہر باب میں جہاں پر صحابہ کے اقوال ہیں معلق روایات ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ مرسل روایات کے جس میں تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بظاہر یہ منقطع روایت ہوتی ہے کیونکہ اس میں صحابی کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر صحابی کسی حدیث میں نہ ہو تو جہالت صحابی حدیث کی صحت یا ضعف کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب جو وہ عادل ہیں، صحابی کا انہیں مخفی رہنا یا صحابی کا معلوم نہ ہونا یہ حدیث پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض احادیث میں یہ بھی ہوتا ہے عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ایسا آدمی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام کا علم نہیں ہے، صحابی ہے لیکن مجہول ہے، لیکن پھر بھی اس کا حدیث کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن مرسل روایت میں یہ بالکل قطعی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ راوی یہ جو تابعی ہیں اس نے رسول صحابی سے یہ روایت سنی ہو، کیونکہ اکثر یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر صغار تابعین روایت کرتے ہیں تو وہ متوسط تابعین سے پھر کبار سے، تو ایک ایک روایت میں 2 3 4 بلکہ 6 تک تابعین بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے، تو ظاہر بات ہے پھر تابعی کی روایت اگر تابعی سے ہے تو اس کا جو ہے حدیث کے اوپر پھر اثر پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو مرسل روایات ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو امام مسلم رحمہ اللہ نے مرسل روایت ذکر کی ہیں ان کی تعداد 10 احادیث۔ باقی موقوف روایت بھی صحیح مسلم میں بہت کم ہیں بنسبت صحیح بخاری کے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے موقوف روایتیں کچھ مقدمہ میں ذکر کی ہیں، لیکن جو اصل کتاب ہے اس میں انہوں نے موقوف روایت ذکر نہیں کی، اور زیادہ تر موصول روایتیں وہ ذکر کی ہیں۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی موقوف روایت پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الوقوف علی ما فی صحیح مسلم من الموقوف۔
حدیث کو مکرر لانے کے میں جو امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ ہے وہ خود مقدمے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، انا نعمد الى جملۃ ما اسند من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنقسم على ثلاثة اقسام وثلاث طبقات من الناس على غیر تکرار، کہ ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کرتے ہیں تو ان کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں اور 3 طبقات کے لوگوں پر ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں بغیر تکرار کے۔ لیکن تکرار کے بارے میں وہ کہتے ہیں الا ان یأتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی او اسناد یقع الى جنب اسناد لعلۃ تکون هناک لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیث تام۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی فائدے کی حدیث کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے الا یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر حدیث کے دوسری روایت میں کوئی اضافی معنی پایا جاتا ہو، یا کسی ایسے سند کے ساتھ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلی سند میں کوئی علت ہو، اس علت کو دور کرنے کے لیے ہم دوسری روایت کو ذکر کرتے ہیں، اور خود وہ سبب وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایک اضافی معنی ہے حدیث میں جس کو کی ضرورت ہو تو وہ ایک مکمل حدیث کی قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس اضافے کی وجہ سے کہ ایک روایت میں مطلب ایک اضافہ نہ ہو، دوسری روایت میں کچھ اضافی الفاظ ہیں، کچھ اضافی معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے مختصر لانے میں امام مسلم رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وہ حدیث کو مختصر ذکر کرتے ہیں، جہاں پر باب کے ساتھ یا جو کتاب کے ساتھ متعلق چیز ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحویل سند کے ساتھ بھی انہیں کئی سندوں کو وہ ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، اور یہ محدثین کا طریقہ ہے کہ سند میں جہاں ایک راوی پر جو ہے سند جا کے رکتی ہے اور اس سے نیچے ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے مختلف جو سندیں ہیں ان کو ہا کے ساتھ محدثین ذکر کرتے ہیں، ان کو تحویل سند کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کے روات، یعنی وہ روات کے جنہوں نے صحیح مسلم کو لکھا اور یہ ہم تک جو ہے وہ نقل کیے ہے، تو صحیح مسلم امام مسلم رحمہ اللہ کے 4 تلامذہ ہیں، ان کے 4 شاگرد ہیں کہ جنہوں نے صحیح مسلم کو لکھا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان الفقی، یہ انہوں نے مکمل صحیح مسلم کا سماع جو ہے وہ نہیں کہ امام مسلم سے، بلکہ کچھ ابواب سے وہ رہ گئے ہیں، خاص طور پر ان سے رہ گئے ہیں کتاب الحج، کتاب الوصایا کا ابتدائی حصہ، اور اسی طریقے سے کتاب الامارہ والخلافہ، یہ ان میں کچھ احادیث ان سے رہ گئی ہیں۔ تقریباً یہ 18 ورق تک جو ہے ابن صلاح رحمہ اللہ نے صیانت صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ کیے ہے۔ ان کے دوسرے شاگرد ابو محمد احمد بن علی بن المغیرہ القلانسی، صحیح مسلم کا انہوں نے نسخہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور ان سے بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حدیث الافق میں لمبی روایت ہے، ابو العلا جو آپ کی شاگرد ہے وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، عن ابی احمد الجلوذی عن ابراہیم بن سفیان عن الامام مسلم۔ انہوں نے روایت کو جو ہے خود نہیں سنا، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ کی دوسرے جو شاگرد ہیں الجلوزی کے نام سے مشہور ہے، ان کا بھی ایک نسخہ ہے، تو ان کے طریق سے انہوں نے وہ لیے۔ تیسرا مکی بن عبدان بن محمد التمیمی النسابوری ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو ہے ابو حامد بن الشرقی احمد بن محمد بن الحسن النسابوری ہیں، انہوں نے صحیح مسلم کے نسخے جو ہے وہ لکھے ہیں۔ آخر میں صحیح مسلم کے کچھ شروحات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے شروحات بہت سے علماء نے ان کے شروحات لکھی ہیں، کچھ مخطوطات کی شکل میں ہیں جو ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئے، اور کچھ پرنٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے جن علماء نے صحیح مسلم کی شروحات وہ لکھی ہیں، المعلم بفوائد مسلم، یہ ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر المازری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، لیکن یہ مکمل نہ کر سکے، اس لیے
دوسرے عالم القاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ، انہوں نے جو ہے اس کا پھر اکمال لکھا ہے، اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، انہوں نے پھر اس کا تکمیل جو ہے وہ کی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم، یہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی، یہ قرطبی کے نام سے مشہور ہیں اور مالکی فقہاء میں سے ہیں، اور یہ بھی قدیم شرح ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ بھی فتح الباری میں بھی ان سے کچھ اقوال و نقل کرتے ہیں۔ تیسری شرح جو ہے المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یہ مشہور شرح ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، محی الدین یحییٰ بن شرف النووی۔ اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، یہ شرح ابو عبداللہ محمد بن خلیفہ کی ہے۔ یہ جو پیچھے شروحات گزری ہیں انہیں المازری، قاضی عیاض اور اس طریقے سے قرطبی اور نووی، ان شروحات سے جو ہے انہوں نے اخذ کی ہے اور ان کے ایک چاروں سے کچھ لکھ لے کر ان کے ایک مجموعہ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج، یہ جلال الدین السیوطی ان کی شرح ہے، اور ایک اور شرح شیخ الاسلام زکریا الانصاری الشافعی، انہوں نے وہ لکھی ہیں۔ شرح شیخ علی القاری الحنفی، یہ 4 جلدوں میں انہوں نے یہ شرح لکھی ہے۔ السراج الوہاج من کشف مطالب صحیح مسلم بن الحجاج، یہ صدیق خان القنوجی ان کی تالیف ہے۔ فتح الملہم بشرح صحیح مسلم، شبیر العثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ شرح لکھی ہے، اور یہ بڑی اچھی شرح ہے، تفصیلاً ہے، لیکن یہ مکمل نہ کر سکے تو پھر اس کا تکملۃ فتح الملہم بشرح صحیح مسلم، یہ محمد تقی العثمانی انہوں نے جو ہے پھر وہ لکھی ہے۔ فتح المنعم شرح صحیح مسلم، موسیٰ شاہین لاشین انہوں نے لکھی ہے۔ المعلم بشرح المختار من صحیح مسلم، یہ محمد السماحی، یہ ازہر کے علماء میں سے ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ منت المنعم شرح صحیح مسلم، الشیخ صفی الرحمن المبارک پوری انہوں نے وہ لکھی ہے۔ الکوکب الوہاج والروض البہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یہ محمد الامین بن عبداللہ الحرری انہوں نے جو ہے وہ لکھی۔ ان کے علاوہ باقی بھی تقریباً آج کل اردو میں بھی کئی شروحات جو ہے وہ آئی ہیں، اور علماء نے متعدد شروحات جو ہے وہ لکھی ہیں، لیکن اس زمانے کے جو ایک مجتہد اور ایک بہترین عالم جنہوں نے بہت وسیع شرح جو ہے وہ لکھی ہے، وہ ہے البحر المحیط الثجاج، یہ 45 جلدوں میں اس عالم نے جو ہے یہ شرح لکھی ہے، اور یہ محمد ابن الشیخ العلامہ علی بن آدم بن موسیٰ الاتھیوبی انہوں نے وہ لکھی ہیں، مکہ کے عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا علم دیے ہے کہ انہوں نے 45 جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اور 2 جلدوں میں صحیح مسلم کے مقدمہ انہوں نے یہ جو ہے وہ لکھی۔ تو حدیث یہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، حدیث کے بغیر دین جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو وہ اصل میں قرآن کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس قرآن کو اس کی وضاحت کریں۔ تو وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس کی وضاحت جو ہے وہ کی ہے، صحابہ کرام کو ہر چیز عملاً آپ نے جو ہے وہ سکھائی ہے۔ تو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنا ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کو یا دین کو سمجھے اور وہ حدیث کے بغیر جو ہے وہ سمجھے۔ اس لحاظ سے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ جو کتاب اللہ میں ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آج کل بھی انکار حدیث کا جو فتنہ کھڑا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو وہ زور لگاتے ہیں صحیحین کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم
ان کی جو اہمیت ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ فتنے آتے ہیں، چلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دبا دے گا اور ختم کر دے گا۔ تو یہ جو محدثین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ انہوں نے احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری کہ 15 اور 16 سال انہوں نے ان کتابوں میں جو ہے وہ صرف کیے ہیں، جو انسان کی زندگی کا ایک حصہ بنتا ہے کہ 15-16 سال، ظاہر بات ہے 15-20 سال کی عمر سے انہوں نے حدیث لکھنے شروع کیے ہیں، بیان کرنا شروع کیے ہیں، اس وقت تک علم حاصل کیے ہیں۔ 15 سال 16 سال جو ہے وہ حدیث کو لکھا، ان کتابوں کو جمع کیا۔ تو یہ محدثین کا امت کے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احادیث رسول کی حفاظت کے لیے جو ہے پیدا کیے تھے، اور یہی ان کا جو ہے ایک صدقہ جاری ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، بنی آدم جب فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل بند کا رجسٹر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزوں کا تعلق جو ہے اس کو موت کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ ایک ہے صدقۃ جاریہ، کسی نے کوئی کام ایسا کیے ہے کہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا تو اس کا ثواب اس کی وفات ہونے کے بعد بھی جو اس کو ملتا رہے۔ اور دوسرا جو ہے او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا۔ اب یہ تیسری صدی کے علماء محدثین تیسری صدی میں گزر چکے ہیں، لیکن 11 صدی گزرنے کے بعد یہ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جو بھی ان کے پڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو بھی اجر دیتے ہیں، اور یہ ان محدثین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حدیث کو پڑھنے والے طلباء ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان محدثین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مصداق بنائے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس شخص کے لیے دعا کی ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے کہ جنہوں نے میری کسی بات کو، کسی حدیث کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور آگے اسی طریقے سے اس کو جو ہے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث کا جو ہے مصداق بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔